جناب رئیس جنجوعہ صاحب ابھی یہ تشریف لا رہے ہیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب رئیس جنجوعہ صاحب۔ کسی میں ہمت ہے تو ہمارے پرواز میں لائے کمی، رئیس ویلفیئر پروں سے نہیں حوصلے سے اڑا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آسانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں میرے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، بالخصوص میں معزز مہمان گرامی جناب رئیس صاحب، قاری شکیل صاحب، ٹی ایل پی کے بانی چیف آرگنائزر قاری شکیل صاحب، جو کہ یہاں پہ، اور آپ تمام لوگ جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں زیادہ بولوں گا نہیں، بس 2 منٹ آپ سے لوں گا۔ کی بھرپور تالیوں میں جناب رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب راجہ رئیس جنجوعہ صاحب، جو ہر گلی ہر گھر اچھا لگا۔ رئیس بھائی آپ بارکو ہے تو بارکو اچھا لگا، بارکو۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب رئیس جنجوعہ صاحب۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کافی ہے میرے لیے اللہ اچھا کارساز اور اچھا مددگار۔ میری طرف سے جتنے بھی آپ معزز مہمان آئے، بزرگ ہیں، دوست ہیں، بچے ہیں، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ آپ نے جو ہمیں اتنی عزت بخشی ہے، میں اس پہ شکیل بھائی آپ کا اور جتنے بھی یہ بزرگ بیٹھے ہیں، نام تو خیر مجھے نہیں ہے پتہ، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو بھائیو، بات اس طرح ہے کہ یہ جو میں کام فلائی کرتا ہوں، میری اپنی الحمدللہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ یہ کام میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے مجھے بچائے، اللہ تعالیٰ دکھلاوے سے مجھے بچائے۔ جیسے یہ بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ اس میں کوئی دوئی رائے نہیں ہے کہ روز قیامت جو لوگ دنیا میں اپنی شان و شوکت کے لیے کام کرتے رہیں گے تو روز قیامت ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ جو لوگ محض ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو اشفاق بھائی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاتا ہوں اور فاؤنڈیشن اس طرح چلاتا ہوں کہ گھر گھر میں جا کے تحقیق کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ یہ اس طرح نہیں ہے یہاں پہ اگر میں آٹے کا ٹرک کھڑا کر دوں، بڑی بڑی کاروں والے بڑے بڑے تکڑے لوگ وہ بھی آ کے کھڑے ہو کے آٹا لے لیں گے، کوئی بھی اگر راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ تحقیق کے مطابق کرنا چاہیے۔ مستحق بندوں کو ڈھونڈنا بھی یہ بھی ایک ورک ہے، ایک کام ہے۔ جو لوگ اندھا دھند ویسی چیزیں دے دیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ یہ سراسر غلط کرتے ہیں، کیونکہ اگر اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم نے اللہ توکل دے دی ہے، لیکن اللہ توکل آپ بزنس جو بھی کرتے ہیں وہ نقصان کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ آپ بہت تحقیق کر کے کرتے ہیں۔ یہاں پہ ورکشاپیں جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کوئی بندہ بھی کام کرتا ہے پروفٹ کے لیے کرتا ہے، اپنی بچت کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ جو فلائی کام ہوتے ہیں یہ بھی آپ بغیر تحقیق کے نہ کیا کریں۔ جتنے لوگ، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا ہوں، بڑی بڑی فنڈنگ آتی ہے ہمارے ملک میں، تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں لگا گیر تک خود جاتا ہوں، وہاں سے میں ویڈیو بھی بناتا ہوں، لوگوں کو دکھاتا ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ان غریبوں سے جب میں پوچھتا ہوں یہاں پہ کوئی آئے، وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں تو آج دن تک 10 روپے کی بھی کسی نے مدد نہیں کی، لیکن بڑا مال فنڈ بھی آتے ہیں، ہماری جتنی مثلا سیاسی جماعتیں وہ بھی بڑا مال لے لیتی ہیں، لوگ باہر سے ڈونیشن کرتے ہیں۔ باہر والوں کو بھی تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے کہ آپ جو لوگ گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں
آپ ان کے ساتھ سپورٹ کریں, آپ بالکل اپنا پیسہ ڈونیٹ کریں, لیکن انہیں کہیں کہ جہاں پہ آپ لگاتے ہیں اس کی ویڈیو بھی بنا کے ہمیں بھیج دیں, کیونکہ مومن ہمیشہ کہتے ہیں کہ 2 بار نہیں ڈسا جاتا. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے, پیسہ بڑی عظیم چیز ہے, اسی پیسے کی وجہ سے لوگوں کی عزتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی کام اس طرح کا کرتے ہیں تو بالکل تحقیق کر کے کیا کریں. تو میں الحمدللہ یہ اشفاق بھائی نے ہمارے ساتھ زہرا فاؤنڈیشن کا ہمارا نمبر ہے واٹس ایپ, اس پہ رابطہ یہ کرتے رہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کے پاس میں خود ہی آؤں گا. تو انہوں نے حالانکہ مجھے یہ کہا کہ میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں جدھر کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. لوگ جس طرح بزنس کو ڈھونڈتے ہیں, لوگ جس طرح پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے پاس خود میں چل کے جاؤں, کیونکہ خوددار لوگ ہوتے ہیں, سبھی لوگ مانگنے والے تو نہیں ہوتے, خوددار لوگ ہوتے ہیں, اور خوددار کے پاس آپ خود چل کے جائیں. ہاں جب میں کام کرتا ہوں پھر منظر عام پہ لے آتا ہوں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, کیونکہ دلوں کے بھید صرف محض ایک اللہ ہی کی ذات جاننے والی ہے. تو میں ان کے پاس جب حاضر ہوا ہوں تو یہ ماشاءاللہ ان کی جو اہلیہ بھی تھی, یہ بہت ہی اچھی سوچ رکھنے والے بندے ہیں, دونوں میاں بیوی, اور یہ پرعزم تھے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ میرے پاس ہی بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں پیسے دیں تو ہم پیسے آپ سے نہیں لیں گے, اگر آپ میناواری پہ ہمیں کوئی راشن ڈال کے دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم آپ سے نہیں لیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم خودداری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہتے ہیں, کیونکہ مانگ کے کھانا ہمیں بہت برا لگتا ہے. اگر آپ ہمیں کوئی روزگار اپنا بنا دیں تو چلیں ہم ایسا کوئی ذریعہ معاش ہو کہ جس سے ہمارا گھر کا نظام چلے. تو یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ یہ معذور ہیں, مثلا ان کی کوئی ٹانگیں صحیح کام نہیں کرتی, اور تقریباً عرصہ 20-22 سال سے یہ بیمار ہیں, اور انہوں نے کراچی میں بھی بڑے تکڑے لوگوں کے پاس دھکے کھائے. یہ اسلام آباد درخلافہ ہے ہمارا, یہاں پہ ہمارے پورے پاکستان کی جتنی بڑی قیادت ادھر بیٹھتی ہے, تو یہ ماشاءاللہ ان کے پاس بھی گئے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ پیمانے کی فکر نہ کیا کریں, پیمانہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ ہیلپ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک خوددار انسان, ماشاءاللہ پڑھا لکھا انسان, انہوں نے بہت دھکے کھائے لوگوں سے, لوگوں کو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آپ کوئی روزگار بنا دیں, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اگر بینک قرضہ اپلائی میں کرتا ہوں, اگر بینک سے پیسے دلوا دیں, میں پیسے واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بدقسمتی سے ان کو کسی بندے نے سپورٹ نہیں کی. یہاں تک کہ میں نام تو نہیں لینا چاہتا, بڑے تکڑے لوگ ہیں, یہ کیبنٹ تک گئے, میں ان کا نام اس لیے لینا نہیں چاہتا کیونکہ میرا پلیٹ فارم اور ہے, ان کا اور ہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ مجھے چاہیے کہ میں اپنا کام سر انجام دیتا رہوں. جو غلط کرے گا آگے سبھی نے جانا ہے, دنیا میں کسی نے نہیں رہنا ہوتا. تو انہوں نے میرے سامنے نام لیے کہ ان کے پاس ہم گئے, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ آپ کی درخواست ہم جو ہے نا آگے پروموٹ کر دیں گے. ان کی کلموں میں بھی بہت پاور ہے, ان کے پاس دیا ہوا اللہ کا بہت کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے, یہ میرے پاس علماء کرام بیٹھے ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دی میں نے ان کے دلوں پہ, وعلی سمعہم, اور ان کے آنکھوں, ان کے کانوں پہ, والا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, اور ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ, اور ان کے لیے میں نے آگے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ ہم جتنے بھی یہ مارکیٹ والے بھی یہاں پہ جتنے مخیر حضرات ہیں, ہم سب کے لیے قرآن تو ایک ہی ہے نا, ہم کو اسے پڑھ کے پریکٹیکل اس پہ آنا چاہیے, ہمیں پریکٹیکل کام کرنے چاہیے کہ قرآن میں کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے یہ حکم دیا ہے. تو ان کو کسی نے کوئی 10 روپے کی بھی مدد نہیں کی. مجھے بے حد افسوس ہوا, تو میں نے ان کے گھر پہ بیٹھے ہی میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ اتنی معذوری کے باوجود اگر اتنے پرعزم ہیں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بفضل خدا میں آپ کے لیے حاضر ہوں. آپ اپنی خواہش مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ایک رکشہ ہو
اس میں چلیں ہم کو کھانے وغیرہ لگا لیں گے. یہاں پہ شکیل صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے, اور یہ جو بھائی بیٹھے ہیں ان کا بھی شکیل صاحب, ان کا بھی نام انہوں نے لیا ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے ویسے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے پہلے بھی, تو اب بھی یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ کام آپ کر کے دیں تو وہاں مارکیٹ میں باعزت طریقے سے اپنی میں روزی روٹی کماؤں گا. تو یہ آج اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ چلیں یہ جو رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے اپنا روزگار سکیم ہے سمجھیں, تو اس کا آج ہم انشاءاللہ افتتاح کریں گے. تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے یہ بندے کھڑے ہیں نا, یہ فری والا افتتاح نہیں ہے بھائیو. میری اپنی گاڑی میں ایک ٹفن پڑا ہوتا ہے, میں خود پنڈی میں رینٹ پہ رہتا ہوں. یاد رکھیں کہ اگر صحابہ اکرام کی آپ ہسٹری پڑھیں تو کوئی ایسا صحابہ اکرام یا پیغمبر نہیں ہے جس کا مال حال بہت زیادہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اگر تھا, انہوں نے اپنی زندگی میں جان اور مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا, تو وہ ٹاپ آف دی نمبر ٹھہرائے امت میں. تو ہم انسان ہیں, ہم کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, اور جتنے بھی ارد گرد جو اگر اللہ تعالیٰ کا آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو محلے میں اپنے اہل و عیال میں کمزور ہیں انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. تو آج یہ جو افتتاح کریں گے تو آپ سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اگر یہ 100 روپے کی پلیٹ دیتے تو آپ 200 روپے نہ دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی تو مال دنیا کا دنیا ہی پہ رہتا ہے. یہ بات آپ کو میں ایک باور کراؤں کہ اگر یہ بندہ کہے نا کہ میں جب آسان میری زندگی ہوگی یا وافر مقدار میں مال آئے گا تو میں فلائی کام کروں گا, یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. کیونکہ میں خود پریکٹیکل بندہ ہوں, میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس پوسٹ تک کیسے پہنچا ہوں. میں نے بھائیو, میرا کم از کم 17 سال کیریئر ہے اس فلائی کاموں میں. تو میں نے 1 کلو چینی کیا ہوتی ہے, 1 کلو چینی اس طرح کے اپنے اہل و عیال میں جو کمزور تھے ان کو دینی شروع کیا. اسے 17 سال پہلے کی بات ہے. پھر وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو فلائی کام ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات کے مترادف ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت مال ہوگا تو آپ فلائی کام شروع کریں. آپ بے شک چھوٹے پیمانے سے شروع کر دیں. جنگ بدر میں 1000 کا لشکر ایک سائڈ پہ تھا اور 313 ایک سائڈ پہ تھے, لیکن جو 313 تھے وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں آج جان دے دیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا کہ راضی ہو گیا ہوں میں ان سے, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا رضی تعالیٰ عنہ, راضی ہو گیا ہوں, جانچ لیا ہے ہم نے ان کے دلوں کو, اب ہماری مدد شامل حال ہے. تو ہم مسلمان ہیں نا, تو ہمارے پاس اگر کم پیسہ ہے تب بھی ہم فلائی کام شروع کر دیں. تو میں نے 1 کلو چینی سے سٹارٹ لیا, کرتے کرتے میں اپنے گاؤں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, دوسرے گاؤں کو, تیسرے گاؤں کو. گجرہان کے رہنے والے ہم. تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے پھر میں نے اپنی یہ فاؤنڈیشن رجسٹرڈ کروا دی, اور اب میں الحمدللہ آدھے پاکستان تک میں ویلفیئر کے میں کام کرتا ہوں. تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گا جتنے ینگسٹر کھڑے ہو, کیونکہ مسلمانوں کی ہسٹری میں یاد رکھو کہ مال کا گٹھا کرنا منع ہے. یہ اکثریت لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں لوگوں کو, یہ بات بہت تکڑی اور سچی بات ہے. یہ روز قیامت دیکھنا میلہ لگے گا تو پھر بڑے بڑے محلات والے دیکھنا چکی میں آئیں گے کیسے, کیونکہ میری نظر زیادہ دیکھتی ہے, میں غریبوں کے پاس زیادہ جاتا ہوں. جب ایک سائڈ پہ محلات بنے ہوتے ہیں, ایک سائڈ پہ ایک یتیم بچی ہے, ایک دن میں شادی سے پہلے ان کے گھر میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل 2 کپڑوں کے جوڑے ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. پھر کیا ان سے پوچھنی ہوگی؟ ہوگی, ضرور ہوگی. لیکن آپ لوگوں کو چھوڑیں, آپ جب تک پاکستان میں فلائی لوگ پیدا نہیں ہوں گے پاکستان آگے نہیں جا سکے گا. یہ بھول ہے بھائیو. میں تو کہتا ہوں کہ سیاست کو بھی کم ٹائم دو. آپ اپنی اپنی جگہ پہ یہ جتنے ینگ کھڑے ہو ایمانداری کے ساتھ کام کرو, اور آپ سوچ بناؤ, کوئی پھپھی ہے, کوئی چاچی ہے, کوئی تایا ہے, کوئی چاچا ہے, آپ اسے 1 مہینے کا 1500 روپیہ
شروع کر دیں آپ. 500 روپیہ کیا چیز ہے, لیکن جب آپ تسلسل کے ساتھ کام کرتے ہیں تب آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں. تسلسل ہونا چاہیے کہ اگر اپنے گھر کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے تو میں نے پھر اپنے چاچا کے لیے 1 سے 5 تاریخ تک 6,000 روپیہ مجھ پہ فرض ہے, یہ میں نے ان کو سپورٹ کرنی ہے. جب آپ اس طرح کے کام شروع کرتے ہیں پھر آگے کی طرف دیکھنا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی آنکھیں عطا کریں گے کہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا, لوگوں کو بظاہر نظر آئے گا یہ نقصان والا کام ہے, لیکن جو اس میں پروفٹ ہے دنیا کے کسی کاروبار میں نہیں ہے. یہ تو بھائیوں آنکھیں بند ہوتی ہیں. اس آپ کے علاقہ کے بڑے بڑے تکڑی لوگ ہیں جن کو میں بہت کلوز جانتا ہوں, لیکن وہ گئے دنیا سے چلیں گے, آج ان کا نام تک نہیں ہے. کیوں نام تک نہیں ہے؟ انہوں نے سوسائٹیاں صرف بنائی ہیں, تکڑے تکڑے گھر بنائے, لیکن انہوں نے غریبوں کو نہیں دیکھا. یاد رکھیں کہ جب یہ میں ادھر سے جاتے ہوئے اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے, میں مر جاتا ہوں, کل نفس ذائقۃ الموت, موت برحق ہے, لیکن یاد رکھیں کہ اس رکشے سے اشفاق بھائی جب تک بیٹھ کے پیسہ کمائیں گے, اپنے خاندان کو پالیں گے, آگے ان کے بچے, بچوں کے آگے بچے, یہ یاد رکھیں کہ جب تک ان کے گھر کا نظام چلے گا, کیونکہ ان کے بچوں کی کفالت اس ذریعہ معاش سے ہوگی. جب اس ذریعہ معاش سے ہوگی تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارا حصہ بیچ میں ہمیشہ چلتا رہے گا. یہ تو ایک سمجھنے کی بات ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے, نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں, میرے مولا تیرا ثانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, یہ اشفاق بھائی آج برکوں میں افتتاح کیا اپنا روزگار اسکیم کا. تو یہ اشفاق بھائی بیٹھے ہیں, یہ معذور ہیں, ان کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی, تو ان کے لیے ہم نے آج یہ رکشے میں ان کا اپنا ایک روزگار شروع کیا ہے. کھانے وغیرہ کا کام کر رہے ہیں, چاول وغیرہ ساتھ دال. تو ہاں جی اشفاق بھائی سنائیں, آج تو ماشاءاللہ پیسے گنتی کر رہے ہیں جی. یہ کھلے دے رہے ہیں جی, یہ کھلے آپ کو یہ لے لیں. ہاں جی ماشاءاللہ ابھی چل پڑا ہے رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے. یہ ہو گیا 400, جی 400, یہ لو 500 ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی یہ لیں. تو رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بہت مشکور ہیں, بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے یہ کاروبار میں ہمیں اللہ پاک برکت ڈالے. تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم لوگ جو ہے نا آپ کے لیے دعا کریں. آج کی فیلنگ بتائیں کیا ہے؟ بہت اچھی ہیں جی. دال ڈالیں. اچھا دیکھیں نا الحمدللہ آج آپ کی جیب میں بھی پیسے, یہ دیکھیں اس طرح. میں یہ اور لوگوں کو بھی یہ میں مشورہ دیتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح لوگوں کو اسٹیبل کریں. ان کے ساتھ بے شک چھوٹے پیمانے والا کوئی کاروبار انہیں بنا کے دے دیں کہ جو لوگ خودداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیے ہوا آپ کا ضائع نہیں جائے گا. یہ دیکھیں الحمدللہ کس طرح میلہ لگ گیا, یہ لوگ کھا رہے ہیں ابھی. تو یہ کتنا ایک بہترین ہے ان کے لیے کہ جن کے گھر کا بہت ہی مشکل نظام چل رہا تھا, آج یہ دیکھیں ان کی پیسے کس طرح آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ کیا اپنی برکت.